حکایت۔ طوطا کہنے لگا کہ کسی شہر میں ایک بڑھئی اور سنار میں دوستی تھی کہ جو کوئی انہیں دیکھتا وہ یہی کہتا تھا کہ یہ عاشق اور معشوق ہے، اگر یہ نہیں ہے تو ماں جائے بھائی ہے۔ اتفاقاً وہ دونوں سفر کو گئے۔ کسی شہر میں جا کر مفلسی ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ اس شہر میں فلاں بت خانہ ہے کہ اس میں کئی بت سونے کے ہیں، یہاں سے برہمنوں کی صورت بن کر چلیے اور عبادت میں مشغول ہو جائیے، کسی وقت فرصت پا کر چرائیے اور مزے سے ان کو چرا کر گزران کیجیے۔ یہ بات ٹھہرا کر وہ دونوں اس بت خانے میں گئے۔ برہمنوں نے جو ان کی عبادت دیکھی تو سب شرمندہ ہوئے۔ ہر روز اس بت خانے میں سے وہ برہمن جاتے اور پھر نہ آتے۔ اگر کوئی پوچھتا کہ تم نے کیوں بت خانے کو چھوڑا تو وہ یہ کہتے تھے کہ کئی دن سے دو برہمن ایسے دھرم صورت صاحب جمال پوجا کرنے والے آئے ہیں کہ ایک دم بھگوان کے دھیان سے سر نہیں اٹھاتے اور کسی سے آنکھ نہیں ملاتے۔ اس واسطے ہم چلے آتے ہیں کیونکہ ان کے برابر ہم سیوا اور تپسیا نہیں کر سکتے۔ جب ان دونوں کے سوا اس بت خانے میں اور کوئی نہ رہا تب انہوں نے شب کو فرصت پا کر کئی بت سونے کے چرا کر اپنے گھر کا راستہ پکڑا اور وہ نزدیک شہر کے پہنچ کر کسی درخت کے نیچے ان بتوں کو گاڑ کر اپنے اپنے گھر گئے۔ بعد آدھی رات کے سنار اکیلا جا کر ان بتوں کو کھود لایا اور صبح کے وقت نجار کے گھر جا کر اس نجار سے کہنے لگا کہ اے نجار بے ایمان جھوٹے دغا باز، میری آشنائی کا پاس نہ کیا اور ایسی قدیم دوستی میں خلل ڈالا کہ ان بتوں کو تو چرا لایا، اس بے ایمانی سے کہ برس جیے گا اور کہ دن گزران کرے گا۔ خوب اس زمانے میں دوستی کا اعتبار نہ رہا۔ وہ اس کی باتیں سن کر حیران ہوا کہ یہ کیا بکتا ہے۔ آخر ناچار ہو کر یہ کہنے لگا کہ اے زرگر، جو کیا سو کیا اور جو ہوا سو ہوا، جانے دے، میں جانتا ہوں۔ خدا کے واسطے مجھ پر بہتان مت باندھ۔ از بس کہ وہ عقل مند تھا اور اس سے لڑنا اور قصہ کرنا مناسب نہ جانا، چپکا ہو رہا۔ بعد کئی دن کے ایک پتلا چوبی اس بڑھئی نے سنار کی صورت بنایا اور کپڑے اس سے پہنائے اور دو بچے خرس کے کہیں سے لایا اور اس پتلے کی آستین اور دامن میں کچھ ان بچوں کے کھانے کی چیزیں رکھ لی۔ جب ان کو بھوک لگتی تو اس پتلے کے پاس جاتے اور اس کی آستین یا دامن سے جو پاتے سو کھاتے اور اپنے جی میں جانتے کہ ہمارا ماں باپ جو کچھ ہے سو یہی ہے، اور وہ دونوں اس پتلے سے آشنائی رکھتے تھے کہ ہر روز الفت سے اس کے دامن پر آ کر بیٹھتے۔ جب خرس کے بچوں کو اس صورت سے مہر و محبت ہوئی تب بڑھئی نے اس سنار کی اور اس کی جورو لڑکوں کی ضیافت کی، بلکہ ہمسائے کی عورتوں کو بھی بلایا۔ چنانچہ سنار کی جورو اپنے دونوں لڑکوں کو ساتھ لے کر اس کے گھر گئی۔ نجار اپنی گھات میں لگ رہا تھا۔ بعد دو گھڑی کے اس سنارنی کو غافل پا کر ان دونوں لڑکوں کو چھپا رکھا اور خرس کے بچوں کو چھوڑ کر گل مچانے لگا کہ ہے یہ سنار کے لڑکے خرس کے بچے کیوں کر ہو گئے۔ یہ بات سن کر سنار باہر سے بے اختیار روتا ہوا آیا اور اس کی کمر پکڑ کر کہنے لگا کہ ارے جھوٹ کیوں بکتا ہے، آدمی بھی جانور ہوئے ہیں۔ آخر یہ قضیہ قاضی کے روبرو گیا اور قاضی نے پوچھا کہ اے بڑھئی، اس کے بچے خرس کے بچے کیوں کر ہوئے؟ اس نے کہا کہ حضرت دونوں لڑکے میرے سامنے کھیلتے تھے، یکایک زمین پر گرتے ہی گرتے خرس کے بچے ہو گئے۔ قاضی نے کہا کہ یہ بات میں کس طرح سچ جانوں؟ تب نجار کہنے لگا کہ خدا بندہ، میں نے کتاب میں لکھا دیکھا ہے کہ کسی وقت میں ایک گروہ انسان کا خدا کے غضب سے حیوان ہو گیا تھا، لیکن عقل اس گروہ کی جوں کی توں رہی تھی اور الفت اور محبت میں بھی ویسا ہی تھا۔ لازم یہ ہے کہ اس وقت دربار عام میں ان بچوں کو سب حالی موالی کے سامنے منگوا کر اس کے روبرو کیجیے۔ اگر وہ اس کے لڑکے ہوں گے تو اسے الفت کریں گے اور نہیں تو جو چاہیے گا سو مجھے کیجیے گا۔ یہ بات سن کر قاضی نے پسند کی اور ان بچوں کو منگوا کر اس زرگر کے آگے چھڑوا لیا۔ وہ اس صورت کے سبب سے آشنا ہو رہے تھے، باوجود اس بھیڑ کے بے اختیار دوڑ کر اس سے جا لپٹے اور اس کے پاؤں پر منہ ملنے لگے اور اس کی بغلوں میں سر ڈالنے لگے۔ تب قاضی نے کہا کہ اے سنار دغا باز، یہ دونوں لڑکے تیرے ہیں، مجھے یقین ہوا، بس اب ان دونوں کو اٹھا کر لے جا، ناحق کیوں شرارت اور بہتان کرتا ہے؟ تب وہ زرگر اس نجار کے پاؤں پر گر پڑا اور منت کرنے لگا کہ اے یار، اگر یہ حکمت تو نے اپنا حصہ لینے کے لیے واسطے کی ہے تو اپنا حصہ لے اور میرے لڑکے مجھے دے دے۔
اس نے کہا کہ اے سنار، تو نے برا کیا ہے اور امانت میں خیانت کی ہے۔ اگر اب جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور دغا بازی سے توبہ کرے تو شاید پھر تیرے بیٹے اپنی اصلی صورت پر آویں۔ غرض اس زرگر نے اس کا حصہ دیا اور اپنے بیٹے اس سے لے لیے۔ طوطے نے یہ نقلی تمام کر کے کہا کہ اے خجستہ، تو بھی اپنا زیور اتار کر جا، شاید وہ بھی اسی طرح کا بے ایمان ہو اور اس کا لالچ کرے، پھر تو نہ گہنا ہی رہے اور نہ دوستی ہی رہے گی۔ کدبانوں نے یہ سنتے ہی چاہا کہ گہنا اتارے اور اپنے معشوق کے پاس سے دھارے کہ اتنے میں صبح ہو گئی اور مرغ نے بانگ دی، چنانچہ اس کا اس روز بھی موقوف رہا۔ تب یہ بیت بڑھ کر چپکی رہ گئی۔ روتے روتے تمام رات کٹی، ہجر کی پر نہ میری بات کٹی۔